پھر جناب کون سا دن آ گیا؟ 12ویں دن آپ نے کیا کرنا ہے کہ اردو ڈرامے کے حوالے سے آپ نے کام کرنا ہے. تو اردو ڈرامہ جو ہے یہ لکھنوی دور میں شروع ہوا ہے، علی گڑھ تحریک کے قریب ہی یہ شروع ہے. اس سے پہلے بہت کم تھا، مطلب جو ابتدائی ہے اندر صبا وغیرہ اس طرح کے. پھر قیام پاکستان سے پہلے جس میں یہ آغا اشرف کاشمیری اور پھر اس کی امتیاز علی تاج، اور پھر یہ قیام پاکستان کے بعد یہ ارتقائی ترتیب سے آپ نے یاد کرنا. اس کے علاوہ آپ نے جو ٹی وی ڈرامہ ہے اس کی بھی لسٹ بنا لینی ہے، اور ریڈیائی ڈرامہ بھی. تو آپ اس کو بھی ابھی میں نے جو پچھلے دنوں پرچے بنائے اس میں نے کتابیں دیکھی نہیں، میں نے سرچ مارا، میں نے لکھا کہ معروف ٹی وی ڈرامے، وہ پی ٹی وی کے سارے معروف ڈرامے آ گئے. میں نے ان کے نام لکھ لیے، ان کے ڈرامہ نگاروں کے نام لکھ لیے، 2-4 سوال دیے. لوگ سار پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ سوال تو ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا. تو اس لیے آپ مثلا دھواں ایک ڈرامہ بہت معروف ہوا تھا، پیاس ڈرامہ ہوا تھا، وقت تھا، جانگلوس تھا. یہ سارے ڈرامے جو ہے ٹی وی کے، ریڈیو کے. تلقین شاہ کا کردار بڑا اچھا رہا، جیدی کا کردار بڑا اچھا تھا، ٹھیک ہے نا، تو ہائے جیدی. اچھا پھر یہ ایک مزاحیہ ڈرامہ تعلیمی بالغاں آتا رہا، تو اس کے کلپ آج کل بھی وائرل ہوتے ہیں، تو وائرل ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، آپ گوگل کا دور ہے، آپ کے پاس کتاب نہیں بھی تو آپ اس کو سرچ کریں اور ڈرامے کی لسٹ جو ہے وہ تیار کر لیں. جی پھر آ گیا جی 13واں دن. جی سر. تو 13ویں دن آپ نے کیا کرنا ہے کہ خاکہ، اردو میں خاکہ نگاری، اردو میں انشائیہ نگاری اور سفر نامہ نگاری، یہ 3 اصناف کو آپ نے یاد کرنا ہے. اور اس میں بھی 2 چیزوں کا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ کچھ خاکے بہت ہی معروف ہوئے ہیں. بالکل. تو وہ کون سے معروف خاکے ہیں، آپ اس کو سرچ کریں تو ایک لسٹ آپ کو مل جائے گی. آپ کے پاس ایسا انتخاب سامنے آ جائے گا آپ کے، کہ جہاں پہ معروف خاکے، مثال کے طور پہ ایک نامدیو مالی خاکہ آپ نے سنا ہوگا. یہ کس نے لکھا تھا؟ مولوی عبدالحق نے. ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ چند ہم اصل. تو یہ 9ویں 10ویں کتاب میں بھی شامل ہے. اس طرح جو نامدیو جو ہے، تو اس طرح سے جو معروف خاکے ہیں ان کی لسٹیں آپ نکال لیں. یہی صورتحال انشائیوں کی بھی ہے کہ کچھ انشائی بہت معروف ہیں، تو آپ کو ان کی آپ اردو کے معروف انشائیہ لکھیں، آ جائے گا. اور انشائی کی کتابیں تو آپ بنا ہی رہے تھے، لیکن تھوڑا سا اسی حساب سے بھی آپ نے لسٹ بنانی ہے کہ اس میں نمائندہ انشائیے بھی آ جائیں. 14واں دن آپ کا تھوڑا سا مشکل ہے. اس دن آپ نے تنقید کا موضوع پڑھنا ہے کہ اردو تنقید کا آغاز کہاں سے ہوا، اردو تنقید میں کون سے بڑے نام ہیں، اور ان کے جو تنقیدی نظریات ہیں یہ بھی پتہ ہو. پھر یہ کون سا نقاد کس دبستان سے جڑا ہوا ہے، مطلب عمرانی دبستان سے کون جڑا رہا، نفسیاتی سے کون جڑا رہا، اور جمالیاتی سے کون جڑا رہا، پھر ترقی پسند کا کون سا نقاد تھا. دیکھا جائے تو یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. یہ تھوڑی سی اب ہم اصناف تیار کر رہے ہیں. تو تحریکوں میں یہ سارے ہم موضوعات دیکھ چکے ہوئے ہیں، لیکن یہاں بھی اس کی تھوڑی سی اور اسپیسیفکیشن ہو رہی ہے کہ بھائی تحریکیں تو فرض کریں 1947 یا 50 تک چلی ہیں، لیکن نقاد تو اب بھی ہیں. تو ان سارے ناقدین اور محققین کے جو ادبی کارنامے ہیں ان کی لسٹیں آپ نے بیٹھ کے یاد کرنی ہیں. اب میں یہ نہیں کہتا کہ بنانی، کیونکہ بنی ہوئی ہیں، تو صرف یاد کرنے کا کام ہے آپ کا. 15ویں دن آپ نے سوانح عمری اور آبیتی پہ کام کرنا ہے. تو سوانح عمری اور آبیتی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ آبیتی جو خود لکھی جاتی ہے، سوانح عمری جو کسی کے بارے میں لکھی جاتی. تو اردو کی معروف سوانح عمریاں ہیں، منظوم بھی ہیں، دوسری بھی ہیں، آبیتیاں بھی ہیں. تو یہ آپ نے اس کے حوالے سے کام کرنا ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آبیتی یا سوانح عمری کا سوال ضرور آتا ہے. جیسے زندہ رود ہے جو جیسے جاوید اقبال نے لکھی تھی، بڑی معروف ہے. تو اس کتاب میں سے اکثر جو ہے، جو کتاب ہے نا ڈاکٹر علی محمد خان صاحب کی اور اشفاق ورک صاحب کی، اس کتاب میں سے یہ جو اصناف والا حصہ ہے یہ بہت زیادہ آتا ہے. خاص طور پہ جب یہ میں سوانح عمری ہوں اور آبیتیوں پر پہنچا ہوں تو مجھے یاد ہے کہ اکثر اس کتاب میں جو جن کا ذکر ہے نا وہ ہمارے پبلک سروس کمیشن کے پرچوں میں آتی رہتی ہیں. تو اس پہ آپ نے نظر کرم، یعنی اس پر نظر خاص رکھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی.
اس کے بعد ہے جی اصناف میں ایک اور ہے، اصناف نثر میں ایک اور قسم ہے، وہ ہے طنز و مزاح. تو مزاحیہ جس طرح شاعری لکھی گئی ہے اس طرح مزاحیہ ادب بھی لکھا گیا ہے. جیسے فضل بخاری تھے، شوکت تھانوی تھے، اس کے بعد مشتاق احمد یوسفی بہت بڑا نام ہے، فرحت اللہ بیگ ہیں، انور مسعود تو شاعر ہے. یہ نثر کی اب ہم بات کریں. تو اس میں امتیاز علی تاج کا چچا چھکن تھا. اس میں کچھ مزاحیہ کردار بھی پھر تخلیق کیے گئے، جیسے قاضی عبد الودود کا ہو گیا، چچا چھکن کا ہو گیا، اور اپنا چچا عبد الباقی ایک کردار تھا. تو اور بھی ہیں، ابھی میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہے. تو آپ نے نا مزاحیہ ادب کے جو معروف مزاحیہ جو مصحف کردار ہیں ان پر بھی آپ نے، یہ آپ کو گائیڈوں میں بھی اس سے بھی یہ چیزیں مل جائیں گی. یہ نہیں کہ آپ سارا دن سرچ کرتے رہیں کچھ ملے گا نہیں. آپ کے پاس کلید اردو ہے، سہیل بھٹی کی کتاب ہے، جنرل بھٹ جو اردو ہے وہ، اس میں یہ اس طرح کی نا کئی اور بھی جو میرا خیال ہے سارے اردو ہے یا مشعل اردو ہے، اس میں یہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں کہ اردو کے معروف کردار کون کون سے ہیں. اس میں مزاحیہ کرداروں کو آپ نے باہر نکال لینا. 17واں دن بہت ہی اہم ہے، اور وہ اس حوالے سے کتنا ٹائم ہوا؟ 36 کوئی 17واں دن اس لیے بڑا اہم ہے کہ بابا اس میں ہم نے جو ہے وہ صحافت کے حوالے سے خاص طور پہ جو ادبی رسائل ہیں ان کے مدیروں کے نام اور کون سا رسالہ کس تحریک کا رسالہ تھا اس پہ آپ نے نظر ڈالی. اور پھر HEC کے جو اپرووڈ رسالے ہیں جو وہ مطلب یونیورسٹی کا کون سا ہے، GC فیصل آباد کا کون سا ہے، BZU کا کون سا ہے، سندھ یونیورسٹی کا کون سا ہے، کراچی یونیورسٹی کا کون سا ہے، یہ پوری لسٹیں آپ کو مل جاتی ہیں. گوگل پہ سرچ کرنے سے بھی HEC کی ویب سائٹ بھی موجود ہیں، تو اس کی لسٹ آپ نے بنانی ہے. اس کے بعد 18واں دن ہے، اس میں جو اردو ادب کے کلاسک شاعر ہیں جس میں میر درد ہیں، میر تقی میر ہیں، سودا ہے، نذیر ہے، آتش ہے، حالی ہے، داغ ہے، ان لوگوں کو آپ نے تیار کرنا ہے. اور ان کو اس طرح سے تیار کرنا ہے کہ ان کے جو معروف شعر ہیں، آپ ریختہ پہ بھی جائیں وہاں ان کے 20 30 40 50 بڑے شاعر کے زیادہ شعر ہیں. ان شعروں کو آپ نے دیکھ لینا ہے. لکھ لیں تو اچھی بات ہے، نہ بھی لکھیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ان کے معروف شعر آپ کی نگاہ سے ضرور گزرے ہوئے ہونے چاہیے. اور اگر ان پہ ایک ایک دو دو تنقیدی کتابیں یا ان کے کل کتنے دیوان ہیں، ان کے کل کتنے کلیات کس نے مرتب کیے، اس طرح سے یہ چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہیں. پھر 2 بڑے اہم شاعر ہیں، غالب اور اقبال. یہ شاعروں کا خصوصی مطالعہ آپ نے. اب ہم بات کر رہے ہیں 18ویں دن سے 18 19 اور 20 3 دن ہم نے صرف شاعروں کو پڑھنا ہے. پہلے دن میں ہم نے کلاسک پڑھ لیے، انہی میں سے 2 بڑے عام شاعر تھے، ایک غالب اور اقبال. یہ پورا دن آپ نے ان کو دینا ہے. تو غالب کو یا اقبال کو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1 تو آپ ان کا کلام پڑھیں گے، یعنی اقبال کی مشہور نظمیں کون سی ہیں اور وہ کس مجموعے میں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے شعر کون کون سے مشہور ہیں، ان کی صنف کون سی، ان کی حیت کون سی ہے. دوسرا علامہ اقبال کے حالات زندگی آپ کو پتہ ہے، غالب کے بھی حالات زندگی پتہ. تیسرا آپ نے غالب اور اقبال پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی بھی لسٹ آپ نے بنانی ہے. تو پھر جا کے یہ شاعر جو ہیں ان کا خصوصی مطالعہ پورا ہوگا. یہی 20ویں دن یعنی آپ نے پھر جو 20ویں صدی کے شاعر ہیں جس میں فیض ہے، راشد ہیں، میرا جی ہیں، ناصر کاظمی ہیں، مجید امجد ہیں، پھر ظفر اقبال ہیں، احمد فراز ہیں اور پروین شاکر. یہ سارے اہم شاعر ہیں کیونکہ یہ تمام یونیورسٹیز کی جو سلیبس ہیں BS کا یا MA کو، اس میں یہ لوگ شامل ہیں. لہذا ان لوگوں کے آپ کو شعر مجموعے آتے ہوں اور ان کے نمائندہ شعر یا نمائندہ غزلیں یا نمائندہ نظمیں، ان پر آپ نے ایک نگاہ ضرور ڈال لینی ہے. 21ویں دن آپ نے کشاف تنقیدی اصطلاحات ہو یا یہ ادبی اصطلاحات پروفیسر انور جمال صاحب والی کتاب، کوئی سی بھی آپ نے ایک کتاب اٹھانی ہے اور اس میں سے آپ نے ساری ادبی اصطلاحات جو ہیں وہ آپ نے دیکھ لینی ہے. مثال کے طور پہ یہ ہے جی ڈرامہ کس کو کہتے ہیں، ربائی کیا ہوتی ہے، سرکہ کیا ہوتا ہے، سنگلاخ زمین کیا ہوتی ہے، اچھا یہ بتائیے شعر کس کو کہتے ہیں، عروض کیا ہوتا ہے، فرد کس کو کہتے ہیں، یہ مثال میں دے رہا ہوں، تنافر کس کو کہتے ہیں، اور اس کے توارد کیا ہوتا ہے، تمثال کیا چیز ہے، تخیل کیا ہے، اور ابہام کیا ہے، اہام کیا ہے. یہ سارے ادبی اصطلاحات ہیں. تو ممکن ہے کہ وہ یہاں سے بھی ایک کا دو کا سوال دے دے، لہذا آپ ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے. تو تحقیق کی بھی کچھ اصطلاحیں ہیں
وہ ایم فل والوں کے لیے ہوتی ہیں، ایم اے کا بھی ایک پرچہ ہے، تو ان کو بھی ترسری طور پہ آپ دیکھ لیں، لیکن اصل یہ ہے کہ ادبی اصطلاحات کے بارے میں آپ کو بخوبی پتہ ہونا چاہیے۔ 22واں دن آپ کا بہت ہی اہم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے اس دن یا ان موضوعات پر جم کے بیٹھ کے کام کر لیا وہ بندہ فیل نہیں ہو سکتا، اور وہ یہ ہے علم بیان اور علم بدیع، اور یہ دونوں چیزیں۔ تو اس دن آپ نے جتنی بھی علم بکس ہیں ان میں جہاں جہاں یا آپ کے پاس کوئی بھی کتاب جس میں اس حوالے سے میٹیریل موجود تھا، وہ سارے کے سارے شعر آپ نے بے شک ایک کاغذ پہ لکھ لیں، اور ان میں سے تلاش کریں کہ اس شعر میں کون سے فنی محاسن موجود ہیں۔ اچھا، اس میں تشبیہ ہے، اس میں استعارہ ہے، اس میں کنایہ ہے، اس میں مجاز مرسل ہے، اس میں تلمیح ہے، اس میں جناب رعایت لفظی ہے، برات النظیر ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے ویسے کچھ نہ کچھ تو ادھر ہی بتائی ہوتی ہیں، ایک شعر میں اور بھی بہت ساری خوبیاں ہیں، آپ نے ہر شعر میں وہ ساری خوبیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو 8-10 سوال ایسے آتے ہیں جہاں پہ علم بیان کا پوچھا جاتا ہے، اور یہ اس سے بچوں کی بہت جان جاتی ہے، اس پہ آپ نے خصوصی محنت کرنی ہے۔ اور اس حوالے سے میرے لیکچر بھی پڑے ہوئے ہیں میرے چینل پر، آپ وہ دیکھیں، میرا طارق ہاشمی صاحب کا، اور پھر انعام شاہ میں نے ایک پرچہ بھی حل کیا تھا، اس کو آپ ضرور دیکھیے، اس سے آپ کا یہ فائدہ ہو جائے گا۔ 23واں دن ہے جی اردو محاورات اور ضرب الامثال کا۔ تو جو محاورات ہیں ان کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہاں سے ہیں، تو ویسے بھی میں یہ آپ کو بتا دوں کہ 100 نمبر کا پرچہ آپ کو نہیں آتا، کچھ حصہ آپ نے تکے لگانے کے لیے بھی چھوڑ دینا، تو محاورات پہ آپ وقت نہ ضائع کریں، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ دیکھ لیں ویسے ایک یا دن، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوتا، یہ پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں۔ ایک کام آپ نے ضرور کرنا ہے محاورات کے حوالے سے کہ پریویس جو پیپر ہیں، سابقہ جو پرچے ہیں، ان میں جتنے بھی محاورے آئے ہیں وہ آپ نے دیکھ لینے ہیں، کیونکہ اگر 10 محاورے ہیں تو ان میں کم از کم 4 یا 5 محاورے دوہرا لیے جاتے ہیں، تو نئے تو چلے نہ آتے ہیں، جو آئیں جو پہلے آئے ہوئے ہیں وہ اگر آ جاتے ہیں تو وہ آپ کو آنے چاہیے۔ تو محاوروں کی تیاری کا بہترین حل یہ ہے کہ جو پریویس پیپرز میں ہیں ان کو آپ دیکھ لیں۔ پھر یہ ضرب الامثال کے حوالے سے ایک بڑی اچھی کتاب ہے، اس کو کہتے ہیں جامع الامثال، یہ وارث سرہندی کی کتاب ہے، اور ادارہ فروغ اردو یعنی مقتدرہ نے اس کو شائع کی ہے۔ اب پتہ نہیں یہ کسی کو ملتی بھی ہے یا نہیں، پی ڈی ایف میں شاید مل جائے، لیکن ویسے یہ ملتی نہیں ہے۔ تو ضرب الامثال کے حوالے سے تو پھر بھی کچھ کتابیں مل جاتی ہیں، محاورات پہ ٹکرے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہے جی 24واں دن۔ اس دن آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچھ کوٹیشنز ہوتی ہیں یا پھر شعراء کے اصل نام ہیں، یہ آپ دیکھ لیجیے، ان کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات وغیرہ، اس کو آپ تھوڑا سا ٹائم دیں۔ اگرچہ یہ بہت کم پوچھا جاتا ہے لیکن پھر بھی ایک دن اس پہ اگر لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور 25ویں دن آپ نے کرنا ہے شاعروں کے مختلف القاب دیے گئے، جیسے بھائی شمس العلماء ہو گیا، اس کے بعد جی خاقانی ہند ہو گیا جی، اس کے بعد جی بلبل ہند ہو گیا جی، ہیں تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے کہ بھائی جیسے اردو کا جو شیکسپیئر ہے، اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کون ہے، وہ جی اس کو کہتے ہیں آغاشر کاشمیری کو، تو بابا اردو کی اس کو کہتے ہیں مولوی عبدالحق کو۔ تو اس طرح سے جو مختلف خطاب اور القابات دیے گئے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے بھی اہم یہ ہے کہ اردو کے جو مشہور زمانہ شعر ہیں وہ آپ ایک کتاب ہے اردو کے ضرب المثل، یا یہی ہے اردو کے ضرب المثل اشعار، تو وہ شمس الحق کی ہے، یہ اس طرح کی کتاب ہے، یا اردو کے جو معروف شعروں کی جو بھی کلیکشن آپ کے پاس کہیں سے ملے اس میں وہ شعر آپ دیکھ لیں کہ بعض کا جو معروف شعر ہوتے ہیں جیسے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا وغیرہ وغیرہ، تو ان سے آپ کا ایک نظر آپ کی ان چیزوں سے گزری گزری ہونی چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ آپ نے ادھر سے آپ نے دیکھا نہ ہو۔ بس 25 دن کا آپ کا اردو کا ہے، اور 26ویں دن آپ مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کو دیں۔ مطالعہ پاکستان میں آپ قیام پاکستان سے پہلے یعنی 1857 سے لے کے تو لمحے موجود تک کے جو حالات رہے ہیں، تحریک پاکستان کے جو مطلب منٹو مال اصطلاحات کب ہوئی، قرارداد پاکستان کب ہوئی وغیرہ وغیرہ، 3 جون کا منصوبہ کیا تھا، اور اس کے بعد قیام پاکستان ہو گیا، پھر وزراء کے نام، صدور کے نام، یہ چیزیں آپ دیکھ لیں۔ سر یہ 20 نمبر کا آئے گا؟ یہ 20 نمبر کا
تو اس لیے مطالعہ پاکستان کے 2-3 سوال ہوں گے، 2-3 اسلامیات کے ہو سکتے ہیں، اس میں قرآنی معلومات جو ہیں یا انبیاء کے حوالے سے کہ بھئی یہ جو ہے یا قرآنی جو مختلف الہامی کتابیں ہیں کس نبی پر نازل ہوئی ہیں، یہ چیزیں آپ دیکھ لیں۔ ویسے تو ہر چیز ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ارکان اسلام خاص طور پہ یہ چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ پھر 27ویں دن آپ تھوڑا سا کمپیوٹر کی بیسک چیزیں دیکھ لیں، گوگل پہ آپ جائیں، بہت سارے MCQs آپ کو مل جائیں گے، تو MCQs آپ گوگل سے مطالعہ کا بھی حل کر سکتے ہیں، اسلامیات کا بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ انگریزی کا بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں ایکٹیو وائز، پیسو وائز اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ اور ایڈیم وغیرہ، جی خاص طور پہ آپ نے اس پر توجہ دینی ہے۔ آگے 3 دن نا آپ نے بہت ہی اہم کام کرنا ہے۔ آپ 27-28 دن پڑھ چکے تھے، اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس کلید اردو ہے، آپ نے OMR شیٹ یعنی ببل شیٹ جو لے کے اس کے صبح بیٹھنا ہے اور شام تک آپ نے بس پرچے حل کرتے رہنا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پیچھے آپ نے 26-27 دن جو پڑھا تھا، اب آپ کے سامنے اگر کوئی بھی ان سین پیپر آتا ہے اس میں سے آپ کو کتنا آتا ہے۔ تو 28ویں دن آپ کلید اردو کے پرچے حل کر لیں، 29ویں دن آپ جو ہے جو آپ کا ہوگا اس دن آپ سہیل بھٹی کی جو کتاب ہے جنرل اردو اس کو آپ حل کریں۔ تو 30ویں دن آپ کے پاس کوئی اور بھی اگر ہیلپنگ بکس موجود ہیں تو ان کو آپ ریوائز کریں، ان کے ماڈل پیپر حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح یہ ایک مہینے کا شیڈیول ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس ترتیب سے کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ انہی چیزوں میں سے پرچہ آئے گا، لیکن کبھی امکان یہ ہے کہ میں نے اس میں سے کوئی اب ایسا موضوع چھوڑا نہیں کہ جو آپ سمجھتے ہوں کہ ضروری ہے اور ہم اس کو نظر انداز کرتی ہے۔ تو بیسٹ آف لک آپ کے لیے۔